نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 10 محرم الحرام تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کر لے گا انشاءاللہ اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگی گئی ہر دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور گھر میں پورا سال اللہ تعالی کی طرف سے برکت نازل ہوتی رہے گی۔ آج آپ کو ایک خاص نماز جو کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن ادا کرنی ہے۔ اس نماز کو جو شخص بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالی کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ ناظرین محترم، جو بھائی بہن محرم کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں بھی اجتماعی دعا کروائی جائے گی تو اس میں بھی اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اتنے ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ تمام بہن بھائی جو اپنے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام بھی لکھ دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آج کی خصوصی دعا میں بھی آپ شامل ہو سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے 10 محرم کی رات کی یہ نماز اب آپ نے 9 محرم کا دن گزار کر جو رات ہوگی اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت جب آپ کو آسانی ہو، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 10 محرم کی رات میں ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن میں بھی کسی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی اور دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کریں گے۔ سورۃ الاخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، لیکن درست تلفظ کے لیے 1 مرتبہ میں تلاوت کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اسی طرح ناظرین سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، ثنا پڑھی، تعوذ اور تسمیہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔
اب نماز مکمل کر لی تو اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر صرف 3 مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ ناظرین درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے کسی بھی دعا یا کسی بھی وظیفے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہی علماء کرام کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے مل کر بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین میں بتا رہا تھا کہ نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر یعنی شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الاخلاص کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، خلوص دل سے پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ کی رات کی خاص نوافل نماز، اس کو لازمی ادا کرنا ہے۔ تو اب 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن کی خاص نوافل نماز، اب آپ یہ نماز چاہیں تو یوم عاشورہ کی رات میں یا پھر یوم عاشورہ کے دن ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز ناظرین جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ اگر آپ اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کا واسطہ دے کر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر کے دیکھیے۔ ناظرین میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی چاہے جتنی بڑی جائز حاجت ہوگی، ناممکن مراد بھی ہوگی، تو ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہ چیز عنایت فرمائے گا۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت عظام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے، اور پھر اس طرح دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میں نے نوافل ادا کیے ہیں اس کو ادا کرنے میں مجھ سے کہیں بھی کوئی خطا لغزش ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے۔ بس پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، تمنائیں، ضروریات، انشاءاللہ جو بھی آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے اور اتنے ہی فضیلت اور برکت والی یہ نوافل نماز ہے، تو تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کرنا، کیونکہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔
کیا پتہ کسی ایک کی آمین بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ تو ناظرین، میں نے دعا کرنی ہے، آپ نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں۔ ہم اپنے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کو کروٹ کروٹ سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ ان کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ان کا سایہ ہمیشہ ان کی اولاد کے سروں پر سلامت رکھ اور ان کی اولاد کو ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، دین کے احکامات پر فرما برداری کرنے والا بنا، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دے۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما لے، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ آمین کر سکیں۔
یقین جانیے کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی اور اس کی دعا قبول ہو گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔